سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائیے خطبہ جمعہ بتاریخ 29 اکتوبر 1995 بمقام جامع مسجد توحید 5D نیو کراچی، خطیب مولانا سعید بن عزیز یوسف زئی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے۔ تسبیح و تہلیل، تقدیس و تمجید، شان و شوکت، عظمت و کبریائی، تمام تر بلندی، تمام تر رفعت، سب اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جائز ہے، مستحق ہے، اسی پر زیبا ہے، اسی پر سجتی ہے، اسی پر پھبتی ہے۔ وہی ہم سب کا بلا شرکت غیر مالک ہے، الہ ہے، معبود ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہم سب کا فریاد رس ہے، دستگیر ہے، ہم سب کا وہی غوث العظم ہے اور وہی داتا ہے۔ ہم سب اسی کے بندے، اسی کے در کے منگتے، اسی کے نام لیوا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے اور دامن مراد پھیلانے والے۔ یہی تعلیم ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، جب بھی سوال کیا اللہ سے کیا، اپنا سر صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکایا، اور ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دی، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تعلیم پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی جو عبادات ہیں
وہ بھی ہمیں اسی حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، جس کا ذکر گزشتہ جمعے میں بھی کیا گیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور نماز پڑھنے کے اسباب، اللہ رب العالمین نے نماز کیوں فرض فرمائی، کن اوقات میں فرض فرمائی، اور نماز بلا عذر شرعی دوسرے اوقات میں پڑھنا کیسا ہے، انشاءاللہ یہ تمام موضوعات زیر بحث لائے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ابتدا میں ترتیب کے اعتبار سے جو سورت سب سے پہلے آتی ہے سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے اوصاف شمار فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالی حروف مقطعات کے بعد میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی ایسا کلام اس میں موجود نہیں جو احتمال سے بھرپور ہو، شکوک سے بھرپور ہو۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب رہنما ہے، ہدایت دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ اور پھر متقین کی تعریف اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ متقی کون ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھے بغیر، فرشتوں کو دیکھے بغیر، قیامت کے دن کو دیکھے بغیر جو کہہ دیا گیا ہے اور جو نبی کی زبان مبارک سے سن لیا ہے اس پر ان کا کامل ایمان ہے، ایسے ہی لوگ متقی ہیں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، اور پھر دوسرے وصف ان کے بیان فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان کے دوسرے اوصاف یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات بتائی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد میں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ظاہری طور پر بڑے نیک اور پارسا نظر آتے ہیں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن اگر وہ نماز سے بے رغبتی برتتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے مطابق وہ متقی نہیں ہے۔ تقوی کی پہلی شرط یہ ہے صلاۃ کا قائم کرنا۔ اگر کوئی شخص صلاۃ قائم نہیں کرتا، یقیمون الصلاۃ یعنی صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، تو پھر وہ متقی نہیں۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تقوی اس قوت کا نام ہے جو برائی کے خلاف انسان کو ابھارتی ہے اور برے عمل پر، برے کام سے عمل کرنے سے انسان کو وہ قوت روک دیتی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اس تقوی کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں برے کام سے رکا جائے وہاں نیکی پر عمل کیا جائے، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو بتائی گئی ہے وہ صلاۃ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برا کام اسے سرزد ہو جائے اور بعد میں پھر وہ اپنی خطا اور اپنے گناہ پر نادم ہو
تو اس کو چاہیے اللہ کے حضور 2 رکعت صلاۃ الاستغفار ادا کرے. اور اس کے بارے میں پیارے نبی نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی تلاوت فرمائی. فرمایا کہ یہ 2 رکعت نماز جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا. تو یہ وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو انسان کو برے عمل پر مداومت سے روکتی ہے، ہمیشگی سے روکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کا برے اعمال کے ساتھ تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شخص مسلمان بھی ہے اور برائیوں سے متصف بھی ہے، یعنی برے عمل بھی کرتا ہے. آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں نماز تو پڑھتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا پس عن قریب اس کی نماز اسے برے اعمال سے روک دے گی. قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ یعنی نماز لوگوں کو فحاشی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. اگر نمازی ہونے سے پہلے کوئی شخص برے اعمال میں مبتلا ہے اور پھر وہ برے اعمال چھوڑے بغیر نمازی بن جائے اور پکا نمازی بن جائے اور اس کی نمازیں سنت کے مطابق ہوں اور ان کے اندر خلوص اور احسان بھی شامل ہو، تو پھر عن قریب اس کی صلاۃ، اس کی نماز اس کو تمام تر برائیوں سے روک دے گی. اور خلوص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نماز یا کوئی سی بھی عبادت جو ہے اس کے اندر ریا موجود نہ ہو، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. فرمائے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. لوگوں کو تو بس اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے اندر خلوص پیدا کریں اور اس خلوص کے ساتھ ہی وہ اپنی صلاۃ کو ادا کریں، اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں. اور یہی ہے دین قیم، یعنی وہ دین جو قائم رہنے والا اور مضبوط ہے، وہ اسی چیز پر مبنی ہے، صلاۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے ساتھ اس کے اندر خلوص کا ہونا. اس کو ریاکاری سے بچانا ہے، اس کو ہر مواقع پر اس بات کا اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ اس کے اندر جہاں خلوص ہے وہاں پر احسان بھی ہو. اور احسان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے ہونٹوں سے احسان کی تعریف یہ بیان فرمائی. ہم اردو میں تو احسان یہ سمجھتے ہیں کسی پر نیکی کر دینا، کسی پر کوئی ایسی نیکی کر دینا جو بہت بڑا احسان کہلائے، لیکن عربی کے اندر احسان جو ہے ایسی نیکی وہ کہتے ہیں جو ہماری اردو کی نیکی سے متصادم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی نماز کی ادائیگی میں یہ تصور باندھ لو کہ میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم یہ تصور نہیں باندھ سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ تصور باندھ لو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور کر کے انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا خلوص اور احسان کے ساتھ، جب اس کی صلاۃ ہوگی
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر اس صلات کے اندر تمام ایسے امور جو کہ صلات کا حصہ نہیں اور آدمی ان کو ادا کرتا ہے وہ سب کے سب اس سے چھوٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پر بہت سے بھائی نماز کھڑے ہوئے ہلتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ جھومنا اور ہلتے رہنا نماز کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ بھائی مسلسل نماز میں بہنیں بھی کھجاتی رہتی ہیں بدن کے مختلف حصے، کچھ لوگ کپڑے سے کھیلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنی داڑھی اور مونچھوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب باتیں احسان سے متصادم ہیں، یعنی صلات ایسی ہو کہ گویا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو ادب کے تمام تقاضے مضبوط خاطر رکھی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہوں اس کے سامنے لباس بھی درست ہو، اس کے سامنے رد بھی درست ہو، اس کے سامنے کوئی نازیبا حرکت بھی نہ کی جائے۔ تو لوگوں کے سامنے یہ تمام باتوں کا اہتمام اور جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے اس بات کا اہتمام نہ کرنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کو احسان کے ساتھ میں ادا کرو اور خلوص کے ساتھ میں ادا کرو۔ صلات کے لیے بہترین پوشاک اپنی پہنا کرو۔ بہت سے بھائی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے معمولی استعمال کے کپڑے پہنے اور اسی میں صلات ادا کر لی، لیکن اگر کہیں کسی خاص آدمی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہترین قسم کا جوڑا نکالتے ہیں، اس کو جناب کلف استری لگائیں گے، اس کے بعد میں اپنے لباس کو خوب سجا کر اپنے آپ کو ڈھیر ساری خوشبو وغیرہ لگا کر اس خاص آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا جب ہم اس کے سامنے جائیں تو ہمارے بارے میں اس کا تاثر اچھا ہو۔ اور اللہ کے حضور جب جاتے ہیں تو کبھی ایسی لنگی پہن لی یا باندھ لی جو کہیں کہیں سے پھٹی ہوئی بھی ہے، اس کے ساتھ میں اگر قمیض میں اثر نہ آئی تو بنیان ہی پہن کر چلے آ رہے ہیں۔ اگر اسی لباس میں ان سے کہا جائے کہ آپ اسی لباس میں ایک دن ذرا اپنے آفس چلے جائیے، اپنے دفتر چلے جائیے، شادی کی کسی تقریب میں چلے آئیے، تو کوئی بھی ایسے لباس کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے سامنے ان بڑے بڑے افسروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے سامنے ہم ہلکا لباس پہن کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بات احسان سے متصادم ہے۔ جب ہم یہ نقطہ نظر رکھ کر نماز پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر تیرے رب نے تجھے کوئی نعمت دی ہے تو تحدیث نعمت کے طور پر اس نعمت کو لوگوں کے سامنے دکھا دینا غلط بات نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بھلا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، اور انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو کیا ہم بھلا لباس نہ پہنے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لنگیوں میں آؤ گے تو تمہاری نمازیں ہوں گی، یا تم اونچے پر ان کو ادائیگی صلات کے لیے وقت نہیں ملتا، تو وہ پانچوں وقت کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے مسئلہ بتایا ہے مجھے یہ کہ ہمیں اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے، لہذا ہم پانچوں وقت کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ادائیگی صلات بھی ہو جائے اور ادائیگی عمل بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی صلات کی مطلق ضرورت نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہر صلات کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور آج بھی عرب کے معاشرے کے اندر، عربوں کے اندر زمانے بھر کے عیوب تو لوگوں کو نظر آتے ہیں، بالخصوص مشرکوں اور بدعتیوں کو، جو عرب میں جاتے بھی ہیں، کھا کے آتے بھی ہیں، اور وہاں کا جناب کھانے کے بعد میں جب یہاں آئیں گے
تو کہیں گے وہاں تو جناب ایسے کرتے ویسے کرتے ہیں اور جناب بڑے بدتمیز ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. یہ نہیں بتائیں گے کہ عرب کے اندر لوگ صلاۃ کی ادائیگی کا اہتمام کتنا زیادہ کرتے ہیں. اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اگر صلاۃ کا وقت ہو گیا ہے تو روڈ پر اپنی گاڑی روک دیں گے اور وہیں سڑک پر کنارے پہ کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ میں نمازیں ادا کرتے ہیں. اور ان کا کہنا بھی یہ ہے, اور ان کا کہنا کیا بلکہ اللہ کا فرمان یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ صلاۃ کو کیا جائے. اللہ کو وہ نماز زیادہ محبوب ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے کہ میرے رب نے نماز کو اس وقت میں میرے اوپر فرض کر دیا ہے. اپنی مرضی سے اگر نماز پڑھی تو کیا پڑھی, نماز تو وہ پڑھی جائے اور جو رب کی مرضی کے مطابق ہو. رب چاہتا ہے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جائے, ظہر کے مطلب یہ ہوتے ہیں, معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب سورج ذرا سا ڈھل جائے اس وقت ظہر کی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اندھیرا موجود ہوتا ہے اور صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے. اگر کسی نے سورج نکلنے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی تو اس نے ایک نماز تو ادا کر لی مگر اس وقت میں نماز کو ادا نہیں کیا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. پیارے پیغمبر کی سنت مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں اسفروا بالصبح, فجر کی نماز کے اندر اجالا کر دو. اور دوسری حدیث یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلس کے اندر نماز کو شروع کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ دو حدیثیں متصادم ہو گئی ہیں, یہ دو حدیثیں متصادم میں ٹکرا گئی ہیں. ایک حدیث کہتی ہے کہ اسفروا بالصبح, فجر کی نماز میں اجالا کر دو, اور دوسری حدیث یہ کہ غلس کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے. غلس کہتے ہیں ایسا اندھیرا جس میں برابر والے کو کوئی آدمی پہچان نہ سکے کہ میرے برابر میں کون کھڑا ہے. اور صحابہ یہی فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے برابر میں جو آدمی ہے وہ کون ہے. لیکن آج یہ مسئلہ اس لیے درپیش نہیں کہ اس زمانے میں روشنی نہیں تھی, آج بجلی موجود ہے, برابر والے کا سب کو معلوم ہوتا ہے. برابر والا تو کیا پیچھے والے کا بھی علم ہوتا ہے. اس لیے بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے بھی جاتے ہیں اور گرد و پیش کی مکمل خبر بھی رکھتے ہیں, حالانکہ یہ خبر رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں. انہیں تو اپنی صلاۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بہرکیفی ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یعنی صلاۃ کو غلس میں شروع کرنا, اندھیرے میں شروع کرنا, اور اس کے بعد میں اس صلاۃ کو اس طریقے سے ادا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ فجر کی نماز کیسے پڑھتے تھے, تو صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے اندر اتنی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ گویا کم از کم 60 آیتوں کے برابر آپ کی تلاوت ہوا کرتی تھی, کم از کم 60 آیتوں کے برابر. تو اگر نماز کو غلس میں شروع کیا جائے, اندھیرے میں شروع کیا جائے اور 60 آیتوں کے برابر تلاوت ہوگی, تو جب صلاۃ ختم ہوگی تو اس وقت فجر کا جو سفیدہ کہلاتا, سفیدی کہلاتی ہے, وہ اپنے آپ نمودار ہو جاتی ہے. اور یہی حکم ہے, اندھیرے میں نماز شروع کرو اور جب نماز ختم ہونے لگے تو اس وقت ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا ہو. یہ اس حدیث کے معنی ہے. یہ حدیث ٹکراتی نہیں, بلکہ فرمایا اسفروا بالصبح, فجر کی نماز اتنی دیر تک پڑھتے رہو کہ اجالا ہو جائے. لیکن کچھ لوگ جو حدیث کا علم سمجھتے ہی نہیں, انہوں نے اس حدیث سے مسئلہ یہ نکالا کہ نہیں جی فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب اجالا ہو چکا ہو, اور اجالے کے اندر نماز پڑھی جائے, جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے موجود ہیں. صحابہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم اندھیرے کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. تو فجر کی نماز جب اندھیرے میں پڑھی جائے گی تو فجر کی نماز ہوگی, اور ظہر کی نماز جب سورج کے ڈھلتے ہی پڑھی جائے گی تو ظہر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز جس وقت سورج ڈھل جائے اور سایہ 2 مثل کے برابر ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کا وقت بیان فرما دیا ہے. آپ نے تمام صلاتوں کے وقت باقاعدہ بیان فرمائے ہیں, اور 2 اوقات کے اندر نماز پڑھ کر جبرائیل نے آپ کو بتائی, ایک پہلا وقت اور ایک آخری وقت, اور فرمایا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ کی نماز کا وقت ہے. پہلا وقت عصر کا یہ ہے کہ جب انسان کا سایہ اس کے بدن کے برابر ہو جائے تو اس وقت عصر کا وقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا طریقہ یہ بتایا
کہ اگر سردیاں ہوں تو سردیوں کے اندر سائے وقت سے پہلے لمبے ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر آدمی اپنے سائے کی مقدار کو ناپ لیا کرے، کم سے کم 6 ہاتھ کا 6 قدم کا فاصلہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ 6 قدم کا جب فاصلہ ہو جایا کرے سائے کا تو اس وقت اپنی عصر کی نماز کو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ عصر کی نماز کا صحیح وقت ہے۔ لیکن اگر کسی نے تاخیر کر کے عصر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ سورج زرد پڑنے لگ گیا، اللہ کے نبی فرماتے اگر کسی نے یہ معمول بنا لیا تو اس کی صلاۃ مومن کی صلاۃ نہیں، اس کی صلاۃ منافق کی صلاۃ ہے، کیونکہ منافق کا معمول ہوتا ہے کہ وہ صلاۃ عصر کو ہمیشہ تاخیر کے ساتھ پڑھا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتے ہی ہوتی ہے، اذان سورج کے غروب ہوتے ہی مؤذن کو دے دینی چاہیے، اور اذان کے ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے مسجد میں، الا یہ کہ کوئی مغرب کی نماز سے پہلے تحیت المسجد کی نماز پڑھنا چاہے 2 رکعت جو کہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے وقت دے دینا چاہیے، اور اگر اس کے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تو امام کو چاہیے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور بغیر کسی وقت کے ضائع کیے مغرب کی نماز کو شروع کر دے۔ لیکن ہمارے ایک معمول یہ بھی ہے کہ مغرب ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن ابھی احتیاط ہو رہی ہے، جی کم سے کم 5-10 منٹ کی احتیاط رکھ لی جائے، کیا معلوم سورج غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ احتیاطوں نے ہمیں مروا دیا۔ یہ احتیاط ہمیشہ 11 مہینے کی ہوتی ہے، رمضان کے اندر یہ ساری احتیاط ہوا ہو جاتی ہے۔ رمضان میں سورج کے غروب ہوتے ہی ہر مسجد سے اذان ایک ساتھ ہوتی ہے، ہر مسجد سے اذان ایک ساتھ ہوتی ہے، خواہ وہ مسجد اہل حدیث کی ہو یا دیوبندی کی ہو یا بریلوی کی ہو، تمام مساجد میں ایک ساتھ اذان ہوتی ہے۔ لیکن رمضان ختم ہوتے ہی 11 مہینے تک لوگوں کو احتیاط لگی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ رمضان کے اندر غلط موقع پر اذان دیا کرتے ہیں اور صرف رمضان کے اندر صحیح موقع پر اذان دیتے ہیں، ورنہ اذان کا وہی ٹائم ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ کیا کہ 1 مہینے صحیح ٹائم پر اذان دی جائے اور باقی 11 مہینے غلط موقع پر اذان دی جائے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی اذان ہے اور اس کے فوراً بعد نماز ہے۔ اسی طرح فرمایا پیارے پیغمبر نے عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز کے اندر تاخیر ہونی چاہیے، اور عشاء کی نماز ہمیشہ اس وقت پڑھی جاتی تھی اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں جب نصف رات گزرنے کے قریب ہونے لگتی تھی، یعنی نصف رات ہونے نہیں پاتی تھی، اس وقت مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ خبردار کوئی مسلمان، کوئی میرا تابع دار عشاء اور مغرب کے درمیان سوئے نہیں اور عشاء کے بعد میں کوئی جاگے نہیں۔ ہاں کوئی دینی امر درپیش ہے، کوئی تعلیم کا مسئلہ درپیش ہے تو پھر جاگنا ضروری ہے، وگرنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا، بلا وجہ کی باتیں بنانے لا اور عشاء کی نماز کے بعد میں جاگتے رہنا، یہ ایک ایسا امر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے متصادم ہے، آپ کے حکم سے متصادم ہے۔ مغرب کے بعد سو نہیں اور عشاء کے بعد میں جاگو نہیں، یہ اللہ کے رسول کے احکام ہیں۔ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں یہ احکام بھی پیش نظر رکھنے چاہیے۔ صلاۃ کو تاخیر سے پڑھنا عشاء کی پیارے پیغمبر کی سنت ہے، مگر آج یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت کو ٹھیک 1 گھنٹہ 22 منٹ ہوتے ہی اکثر مسجدوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ جی مغرب کا وقت پورا ہو گیا، شفق کی سرخی غائب ہو گئی، لہذا عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جس مقام پر پیارے پیغمبر نے تاخیر کا حکم دیا ہے اور تاخیر کی ہے وہاں پر لوگوں نے تعجیل کر لی ہے، اور جہاں پر اللہ کے نبی نے تعجیل کی ہے، جلدی کی ہے، وہاں سب جگہوں پر لوگوں نے تاخیر کر لی ہے۔ ظہر، فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں اللہ کے نبی نے اول وقت کے اندر پڑھی ہیں، ان تمام نمازوں کو لوگ تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ یہ نماز آپ نے تاخیر سے پڑھی ہے، اس کو تمام لوگ سوائے اہل حدیث جماعت کے سب جلدی کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ جان بوجھ کر 2-2 3-3 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی عذر شرعی درپیش ہے، کسی کام کے اندر ایسے پھنس گئے اتفاقاً، ایسا نہیں کہ روزانہ ہی پھنستے رہیں، اتفاقاً مہینوں میں کبھی ایسا ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ صلات کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی فارغ ہو جائے اپنی صلات کو ادا کر لے، اگر سوتا ہوا رہ گیا تو جاگتے ہی ادا کر لے، اور اگر بھول گیا ہے تو یاد آتے ہی اس کو ادا کر لے، اس کے علاوہ کوئی صلات کا کفارہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے صلاتوں کے نماز اگر بھول گیا ہے، سوتا رہ گیا ہے تو کوئی پکڑ نہیں رکھی ہے، معاف کر دیا ہے کہ میرا بندہ سوتا رہ گیا، اور خود دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب اگر ہم کبھی بھول جائیں، کبھی ہم سے چوک ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں، یہ دعا بھی اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو اگر بھولے سے کسی کی نماز رہ جائے تو وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، شرط یہ ہے یاد آتے ہی پڑھ دے۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر صلات چھوڑے جا رہے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے، یا 3-3 4-4 وقت کی صلات ایک ساتھ ادا کرتے ہیں معمول بنا کر، تو ایسے لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میں نے صلات کو اس کے وقت کے اندر معین کر دیا ہے، اور اس کے جتنے بھی صلات کے آپ دیکھتے ہیں نام ہیں، ہر نام یہ بتاتا ہے کہ یہ وقت کا نام ہے۔ فجر اس وقت کا نام ہے جب صبح صادق ہوتی ہے، ظہر اس وقت کا نام ہے جب سورج ڈھل جایا کرتا ہے، عصر اس وقت کا نام ہے جب سایہ 2 مثل کا ہو جاتا ہے، مغرب اس وقت کا نام ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، عشاء اس وقت کا نام ہے جب دوسری سیاہی پلٹ کر آ جاتی ہے، یعنی عتمۃ الاولیٰ ختم ہو کر عتمۃ الثانیہ آ جائے تو اس کو پھر عشاء کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر صلات اپنے وقت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوب کر دی ہے، ان اوقات کے اندر صلات کو ادا کیا جائے گا تو صلات کہلائے گی۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، لوگوں صلات کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، صلات کے اوقات قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے گئے کہ کن کن اوقات میں تم نے صلات کو ادا کرنا ہے۔ لدلوک الشمس یعنی سورج کے ساتھ ساتھ ہماری صلات چل رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جب سورج بالکل سر پر آ جائے تو ہم نماز پڑھیں گے، نہیں، ان اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا کہ جب سورج سر پر ہو اس وقت نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ سورج پرست اس وقت سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں جب سورج کو زوال آ جائے، جب سورج ڈھل جائے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد میں اپنے مستقر سے ہٹ جائے، سر پر سے بالکل ہٹ جائے، تب تم اس وقت نماز کو ادا کیا کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ظہر کی اور جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد سے پھرا کرتے تھے تو ہم دیواروں کے سائے تلاش کرتے تھے اور ہمیں دیواروں کے سائے نہیں ملتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اس قدر اول وقت کے اندر ظہر اور جمعے کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر 2:30 اور 3 اور 3:30 بجے جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں۔ نمازیں تو سب کی ہو جاتی ہیں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر سنت رسول سے کس کی صلات مطابقت رکھتی ہے، دیکھنا یہ ہے۔ ہم سائے تلاش کرتے تھے، ہمیں سائے نہیں ملتے تھے نماز پڑھنے کے بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کی جاتی تھی اور ہم نمازوں کو تاخیر کے ساتھ میں ادا کرتے نہیں۔ میرے بھائی، پیارے پیغمبر کا طریقہ یہی ہے۔ عصر کی صلات، اس کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ عصر بارے میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سورج کی دھوپ ابھی دیواروں پر نہیں چڑھتی تھی، صحن کے اندر ہوتی تھی کہ مسجد کے اندر نماز کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد میں اونٹ کاٹا گیا اور اونٹ بنتا رہا۔ اونٹ کے بننے میں کس قدر وقت لگ جاتا ہے، ایک معمولی سا جانور بھی اگر آدمی کاٹتا ہے اس میں 1-1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، اور جب اونٹ بن گیا ہے سارا کا سارا تب بھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اور صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پڑھنے کے بعد میں ہم مدینے سے باہر چلے جاتے تھے اور پلٹ کر مدینے میں آیا کرتے تھے، اور سورج بدستور آسمان کے اوپر ہوا کرتا تھا، ابھی نیچے نہیں آیا کرتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عصر کی نماز اس قدر جلدی پڑھی جاتی تھی۔ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم سنت نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق عصر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اس وقت میں ادا کرتے ہیں جو اول وقت کہلاتا ہے۔
اسی طرح فجر کی نماز بھی بفضل اللہ اور ظہر کی نماز بھی بفضل اللہ ہماری مساجد کے اندر اول وقت کے اندر ادا کی جاتی ہے. اور تمام مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہمیشہ ہر عمل کے اندر اللہ کے رسول کے عمل سے مطابقت تلاش کریں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ رسول نے نمازیں ان اوقات میں کیوں پڑھی ہیں؟ اس لیے پڑھی تھی کہ بس ہم کتابوں میں لکھتے اور پڑھ لیا کریں اور نمازیں نہ پڑھا کریں، بلکہ بس حدیث پڑھ لی کہ فلاں موقع پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی، یہ تو حدیث ہے اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہے. یہ بات کسی مسلمان کو جائز اور زیبا نہیں. ہمارا کام تو یہ ہے اپنے اعمال جتنے بھی ہیں، اپنی عبادتیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سیکھی ہیں، جن اوقات میں آپ نے ادا کی ہیں انہی اوقات میں ہم بھی ان کو ادا کریں. تو صلاۃ کو اس طریقے سے قائم کیا جائے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا کیا ہے ان اوقات کے اندر. آپ دیکھیے فجر کی نماز ہے، اس کو اول وقت میں ادا کرنا اور اس کے اندر تلاوت کے اندر خیال رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر تلاوت طویل کی ہے. لیکن آج بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں فجر کی نماز کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم طویل صورتوں کی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ جو ادا کی جاتی ہے، قرآن کوئی سا بھی پڑھ لیا جائے، یعنی قرآن کا کوئی سا بھی حصہ صلاۃ میں پڑھ لیا جائے، صلاۃ سب کی ہو جاتی ہے، مگر اس صلاۃ کو ترجیح حاصل ہے دیگر صلاتوں پر، اس نماز کو ترجیح حاصل ہے دیگر نمازوں پر جس میں تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امر کا اہتمام فرماتے ہیں کہ تلاوت طویل ہو اور سجود اور رکوع طویل ہوں اور قیام اور قعود طویل ہوں اور قومہ جس کو کہتے ہیں جس کا اصل نام اعتدال ہے یہ بھی طویل ہو. اللہ کے نبی کے بارے میں بخاری مسلم کی واضح حدیثیں موجود ہیں کہ آپ کی نماز طویل ہوا کرتی تھی، آپ کے سجدے اور سجود طویل ہوا کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں آپ کے سجدے اتنے طویل ہوا کرتے تھے نفلی نمازوں کے کہ بسا اوقات میں گھبرا جایا کرتی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ادائیگی صلاۃ میں دوران سجود آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. اتنے طویل سجود ہوا کرتے تھے. آج وہ لوگ جو مختصر نمازیں پڑھتے ہیں ذرا خیال تو کریں کہ وہ یہ مختصر نمازیں پڑھ کر کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ مسئلہ موجود ہے کتابوں میں کہ اگر رکوع کے اندر کسی نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں کہا اور 1 مرتبہ بھی اگر کہہ دیا تو فریضہ ادا ہو جاتا ہے. ہم 1 مرتبہ بھی اگر کوئی ادا کر دے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 1 مرتبہ ادا کرنا ہمارے پاس میں کہیں موجود نہیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر سے یہ چیز ثابت نہیں. صحابہ اکرام نے اس بات کے بارے میں واضح دلائل دیے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کیا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عمر بن ابی العاص، سیدنا عبداللہ بن عمر بن ابی العاص، یہ وہ صحابہ سارے کے سارے اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کی تمام عبادتوں کو بغور دیکھا ہے، ہر وقت پاس میں رہے ہیں. ان میں سے اکثر صحابہ کہتے ہیں ہم نے سجود اور رکوع کا طوالت کا اندازہ لگایا کہ ہم نے کم از کم 11 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی اور اللہ کے رسول کے سجود اور رکوع جاری تھے. اتنے طویل سجود اور رکوع ہوتے تھے. اور ایک ہم ہیں کہ جی 1 مرتبہ بھی کافی ہے، 1 مرتبہ بھی اگر کہہ دیا تو کافی. میرے بھائی، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز ادا ہونی چاہیے. سجود بھی طویل اور رکوع بھی طویل. ایک صاحب کہنے لگے آپ کی مسجد میں اگر نماز پڑھنے آئے تو اپنے ساتھ میں ٹائم پیس بھی لے کر آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ تو رکوع میں جاتے ہو تو سو جاتے ہو، بعد میں سجدے میں جاتے ہو تو سو جاتے ہو، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو سو جاتے ہو. تو 5-6 موقع کا اس کے اندر الارم لگا ہوا ہو اور وہ ہم بار بار جاگتے جایا کرو، نماز پڑھتے جایا کریں.
हमने कहा हम तो फिर भी नहीं सोते, अगर तूने प्यारे नबी का जमाना पा लिया होता वल्लाह बिल्लाह तू अब्दुल्लाह इब्न उमई का जरूर साथ देता, इसलिए कि हम तो सुन्नतों के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर प्यारे पैगंबर से साबित ना होता तो हम तुमसे 2 हाथ आगे निकल जाते। तुम तो कहते हो कि एक दफा पढ़ लेना काफी है, हम कहते हैं बगैर पढ़े काफी हो जाएगा, बस झुक लेना भी काफी है, पढ़ने की भी क्या जरूरत है। जैसे अक्सर हम लोगों को देखा करते हैं कि वो जनाब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और अभी हम उनको देख रहे हैं कि हमने कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, वो रुकू में पहुंच गए और हमने कहा अच्छा, हमने अंदाजा लगाना चाहा कि रुकू में कितनी देर खड़े होंगे, वो रुकू में जाने की जहमत ही नहीं की, रुकू में बराए नाम ऐसे हुआ और ऐसे सीधे में चले गए। तो हम भी ऐसी नमाजें पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, मगर हम हैं अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हर मामले में हदीस और सुन्नत को देखा करते हैं कि प्यारे पैगंबर ने कैसे पढ़ा है, प्यारे पैगंबर की सुन्नत कैसी है, प्यारे पैगंबर ने रुकू कितना तवील किया है, सुजूद कितना तवील किया है, और उसके बाद में रुकू से खड़े हुए तो कितने देर तक खड़े रहे हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रुकू से खड़े हुए, आपने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप अभी खड़े हुए हैं कि पीछे से एक शख्स ने पुकार कर कह दिया रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा, और उसने ये अल्फाज कह दिए, नमाज खत्म हो गई। प्यारे पैगंबर ने सलाम फेरने के बाद में इरशाद फरमाया कि ये अल्फाज किसकी जबान से निकले थे। सहाबा इकराम डर गए कि ये बगैर तालीम के किसी शख्स ने बात अपनी जबान से निकाल दी थी। अल्लाह के रसूल ने इन कलिमात की तालीम नहीं फरमाई थी। सहाबा खौफजदा हो गए, वो शख्स भी डर गया कहीं ऐसा ना हो मेरा मुहासबा हो जाए। आपने दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा, लोग खौफ के मारे खामोश हैं। आपने फिर इरशाद फरमाया तीसरी बार कि मैंने देखा कि आसमान से 30 से ज्यादा फरिश्ते उतर आए हैं और सब के सब सबकत कर रहे थे, रेस लगा रहे थे कि इन पाकीज़ा कलिमात को कौन उठाए सबसे पहले और अल्लाह के हुजूर में पेश कर दे। तब उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कलिमात मैंने अपनी जबान से निकाले थे, अल्लाह के रसूल ने ये कलिमात अपनी जबान से बयान नहीं फरमाए थे, मगर इनकी तहसीन फरमाई, इनको अच्छा बयान फरमाया, इनको बेहतर समझा। तो ऐसी हदीस यानी अल्लाह के रसूल के सामने कोई अमल हो और आप उसको बुरा ना माने बल्कि खामोश रहें या रजामंदी की मोहर उस पर लगा दें, तो इसे कहते हैं सुन्नत तकरीरी और हदीस तकरीरी। तो हम अहले हदीस सारे के सारे इस हदीस तकरीरी पर और इस सुन्नत तकरीरी पर अमल करते हैं। जब रुकू से उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे इन पाकीज़ा कलिमात को अदा करते हैं। और हम क्या अदा करते हैं, बल्कि हर मुसलमान को अदा करना चाहिए कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि ये वो कलिमात हैं जिनको उठाने के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल हो गए थे। आज हालत ये है कि बहुत से अहबाब ये भी कहते हैं कि रुकू के बाद में सुबहाना जब इमाम ने कह दिया कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द कहे या ना कहे, और इमाम ये पूरा कलिमा कहे या ना कहे, बल्कि कहता हुआ भी अगर रुकू सिजदे में चला गया तो वो उसको किफायत कर जाएगा। जबकि हम ये कहते हैं कि हमने जब ये हदीस पढ़ ली है और हमारा मामला ये है कि हम प्यारे पैगंबर के मुताबिक आपके सहाबा के तरीके पर चलने वाले, हमारा जो अमल है वो सहाबा वाला अमल है। सहाबा के बारे में ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है, वो नेकियों के हरीस थे, वो नेकियों की लालच किया करते थे। कोई ऐसा अमल जिसके जरिए रब राजी हो जाए वो उसको छोड़ा नहीं करते थे। और हम सारे के सारे अल्लाह के पैगंबर के फरमान के मुताबिक मा अना अलैहि व असहाबी पर कोशिश किया करते हैं चलने की, कि प्यारे पैगंबर के सहाबा जो काम करते थे वो हम भी कर लें। लिहाजा हम सारे के सारे कोशिश करते हैं कि ये पाकीज़ा कलिमात हम सब के सब अदा कर लिया करें। हमें मालूम है कि अगर हम इन कलिमात को अदा ना करेंगे तब भी हमारी नमाज हो जाएगी, तब भी नमाज हो जाएगी, मगर हम क्यों इन कलिमात को छोड़ें जब प्यारे पैगंबर ने इनकी तारीफ बयान फरमाई, इनकी तहसीन बयान की है। ऐसे ही प्यारे पैगंबर सिजदे में गए, सिजदे से उठकर बैठे, प्यारे पैगंबर ने दोनों सिजदों के दरमियान दुआ पढ़ी है, उसके बाद में फिर आप सिजदे में गए और सिजदे में उठकर आप बैठ गए हैं। आप डायरेक्ट सिजदे से खड़े नहीं हुए हैं, इसको जलसे इस्तिराहत कहा जाता है। ये सलात का तरीका है जो प्यारे पैगंबर से साबित है। आज कितने भाई ऐसे हैं
جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اگر کوئی اتنی دیر کے لیے بیٹھ جائے کہ جتنی دیر میں یہ کہہ دیا جائے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. حالانکہ وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرتا. بخاری اور مسلم کی واضح حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، جو رکوع کے بعد والا قیام ہے جس کو اعتدال بھی کہتے ہیں، لوگ قوما بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اس کے بعد میں جلسہ استراحت، یہ عموماً برابر ہوا کرتے تھے. سارے کے سارے یہ سب برابر ہوتے تھے. لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ سارے کے سارے کام کیا کریں، اور خاص طور پر رکوع سے اٹھنے کے بعد میں جتنا طویل رکوع ہے اتنا ہی طویل قوما ہونا چاہیے، جس کا اصل نام اعتدال عربی کے اندر آتا ہے. وَاعْتِدَالُهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ. کچھ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، کچھ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے حالت قیام کے اندر سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو بہت سے بھائی رکوع سے اٹھ کر سینے پر ہاتھ باندھ دیا کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کے بعد میں بھی قیام ہوتا ہے. حالانکہ بخاری مسلم کی واضح حدیث سے موجود ہے کہ رکوع کے بعد وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام نہیں کہتے، اس کو اعتدال کہتے ہیں، اور اعتدال کے اندر ہاتھ باندھنے کی حدیث کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. لہذا یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں ہمارے بہت سے بھائی عمل کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک مسئلہ اس وقت آ گیا تو میں نے بیان کر دیا کہ رکوع کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ کھڑے ہونے والی تو ہے، مگر اس کا نام قیام نہیں ہے، اس کا نام اعتدال ہے. اور اعتدال میں ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں ہے، قیام میں ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے. اور قیام ہمیشہ رکوع سے پہلے ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیام کو لمبا کرو. اعتدال کو لمبا کرنے کی حدیث نہیں آتی ہے. اعتدال رکوع کے برابر ہو، سجدے کے برابر ہو، اور قیام کو فرمائے لمبا کرو، قیام کو طویل کرو، قیام کو طویل کرو، یعنی 60 آیتوں کے برابر کا ہے. لیکن کچھ موقع پر منع بھی فرما دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے. اپنے قبیلے میں پہنچنے کے بعد وہاں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہاں اپنے ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی. ایک شخص نے پیچھے سے نماز ختم کر دی، نیت توڑ دی، اور اللہ کے رسول کے پاس میں آ کر شکایت کی. تب آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں؟ تو عشاء کی نماز کے اندر یہ کیوں نہیں پڑھتا والسماء والطارق والشمس وضحاها، ایسی صورتیں پڑھا کر، یعنی عشاء کی نماز کے اندر ایسی صورتیں پڑھنی چاہیے جو بالکل چھوٹی بھی نہ ہو اور جو بہت بڑی بھی نہ ہو. لیکن فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کی تاکید یہ ہے کہ اس کے اندر طویل صورتیں ہونی چاہیے. آپ کی سنت بھی ہے